بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ سوم، غیر صحیح کا بیان۔ غیر صحیح کی کتنی قسمیں ہیں تو مصنف فرماتے ہیں غیر صحیح کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مثال، نمبر 2 اجوف، نمبر 3 ناقص۔ مثال کسے کہتے ہیں تو مثال کی تعریف پہلے بیان ہو گئی ہے۔ جس کے شروع میں حرف علت آئے اسے مثال کہتے ہیں، یعنی واو، الف اور یا جس کے شروع میں آئے اسے مثال کہتے ہیں۔ اب مثال کے قواعد بیان فرما رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ لازمی، یعنی لفظی یا تقدیری کیسا بھی ہو، بس کسرہ لازمی ہونا چاہیے، ان کے درمیان ہو تو اس واو کو گرانا واجب ہے۔ کسرہ لازمی لفظی کی مثال دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں جیسے یعیدو سے یعیدو، کیونکہ یہاں پر کسرہ لازمی بھی ہے اور عین کلمہ پر کسرہ دکھ بھی رہا ہے، یعنی ایسا کسرہ ہے جو لازم ہے اور ظاہر بھی ہے، تو اس کسرہ کو کسرہ لازمی لفظی کہتے ہیں اور اس سے یعیدو سے یعیدو بنا۔ کسرہ لازمی تقدیری کی مثال جیسے یوہبو سے یہبو، یوہبو سے یہبو، یہ دوسری مثال ہے، یعنی کسرہ لازمی، یہ اصل میں ہاں پہ کسرہ ہونا چاہیے لیکن حروف حلقی کی موافقت کی وجہ سے، یعنی عین کلمہ یا لام کلمہ پر حروف حلقی ہو اور جو کسرہ ہو تو اس کو ہم جو ہے نا ہاں زبر سے یعنی فتحہ سے بدل سکتے ہیں، فتحہ دینا جائز ہے، تو اسی لیے یو ہیبو تھا لیکن حروف حلقی عین کلمہ میں ہونے کی وجہ سے اس کو فتح دے دیا تو یو ہبو بن گیا، یعنی کسرہ یہاں پر بھی ہے، لازمی ہے، لیکن کسرہ تقدیری ہے جو کہ دکھ نہیں رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے جو واو ساکن غیر مدغم باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ نہ ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے ایوجل سے ایجل، میوعادن سے میعادن، تو یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے واو ساکن یہ ایسا ہے جو غیر مدغم ہے، اس میں کوئی ادغام وغیرہ نہیں ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے کسرہ ہے، مکسور ہے ما قبل اس کا، اور یہ واو جو ہے باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اس واو کو یا سے بدلنا جائز ہے، واجب ہے، جیسے کہ ایوجل سے ایجل پڑھیں گے، میوعادن سے میعادن پڑھیں گے۔ فائدہ بتا رہے ہیں اتصلا اصل میں اتصلا تھا، واو ساکن ما قبل مکسور، مگر اس میں واو کو یا سے نہیں بدلا گیا کیونکہ وہ افتعال کی فا کلمہ میں ہے، اور بتایا تھا باب افتعال کی فا کلمہ کی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اجلی وازن میں واو ساکن کو یا سے نہیں بدلا جاتا کیونکہ وہ مدغم ہے، کیونکہ بتایا تھا جس میں ادغام ہوا ہو جس واو میں اس کو بھی ہم جو ہے واو کو یا سے نہیں بدلیں گے اگرچہ اس سے پہلے کسرہ ہو۔ قاعدہ نمبر 3 جو یا ساکن غیر مدغم باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ نہ ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے، یعنی وہاں واو کو یا سے بدلنا واجب تھا اور یہاں پر یا کو واو سے بدلنا واجب ہے، کب؟ جب یا ساکن غیر مدغم ہو اور باب افتعال کی فا کلمہ کی جگہ نہ ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو، جیسے یوئی سرو سے یو سرو اور موئی قینون سے مو قینون، تو یہاں پر جو ہے یوئی سرو یا ساکن غیر مدغم ہے اور باب افتعال کی فا کلمہ کی جگہ نہیں ہے اور اس کے ما قبل مضموم ہے، تو اس کو واو سے بدل دیا، یوئی سرو سے یو سرو اور موئی قینون سے مو قینون ہو گیا۔ آگے فائدہ متصرن اصل میں موئی تصرن تھا، یا ساکن ما قبل مضموم، مگر اس میں یا کو واو سے نہیں بدلا گیا کیونکہ وہ افتعال کا فا کلمہ ہے۔ اسی طرح میزہ میں یا ساکن کو واو سے نہیں بدلا جاتا کیونکہ وہ مدغم ہے، تو متصرن میں اور میزہ میں جو ہے یا کو واو سے بدلنے کا ریزن یہ ہے، مقصد یہ ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے تا افتعال یعنی افتعال کے فا کلمہ کی جگہ یا پایا گیا اس لیے نہیں بدلا، اور یہاں پر جو ہے یا مدغم ہے اس لیے یا کو واو سے نہیں بدلا۔ قاعدہ نمبر 4 جو واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اور باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر
پھر اس تبدیل شدہ تا کا تائے افتعال میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے اتہابا سے اتہابا پھر اتہابا، اتسارا سے اتسارا پھر اتسارا۔ جبکہ مذکورہ قاعدہ باب تفاعل اور تفاعل میں جائز ہے، نیز ان دونوں، یعنی اس میں تو واجب تھا باب افتعال میں، لیکن تفاعل اور تفاعل میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ نیز ان دونوں ابواب میں پہلا حرف ساکن ہو جانے کی وجہ سے ابتدا میں حمزہ وصلیہ مکسورہ کا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ابتدا سے کلام عرب میں ساکن سے کلام عرب میں ابتدا نہیں ہوتی۔ جیسے باب تفاعل ہے، جیسے اس سے بنا تفاعل سے تواعدہ، اور پھر اس سے تتعدہ، پھر اتعدہ، تیسرا سے تتسرا، پھر اتسرا۔ باب تفاعل جیسے تواعدہ، تتعدہ، پھر اتعدہ، تیاسرا سے تتاسرا، پھر اتاسرا۔ تو یہ تفاعل اور تفاعل میں یہ والا قاعدہ جائز ہے، جبکہ باب افتعال میں یہ قاعدہ واجب ہے۔ فائدہ محموز الفا اتکلا اتمرا میں حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا جائے گا، ایتکلا ایتمرا، لیکن تا میں ادغام نہیں کیا جائے گا کیونکہ حمزہ سے بدلا گیا ہے، جبکہ یہاں پر سے بتایا تھا جو واو یا یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو، اور یہاں پر تبدیل یا سے حمزہ سے ہی ہے، تو اس لیے یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اب قاعدہ نمبر 5 بتا رہے ہیں، مثال وابی کا مصدر اگر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی واو حذف ہو چکی ہو، تو مصدر سے واو کو حذف کر کے عین کلمہ کو کسرہ، لام کلمہ کو فتحہ، اور آخر میں واو کے بدلے میں تا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے وعیدن سے عیدتن۔ تو دیکھیے وعیدن یہ فعل کے وزن پر ہے، مثال وابی ہے، اور یہاں پر مضارع میں اس کی تعلیل ہو چکی ہے، تو اب مصدر میں کیا کریں گے؟ واو کو حذف کر دیں گے، جیسے کہ عیدتن میں کر دیا ہے، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے جیسے کہ عین کلمہ کو کسرہ دے دیا ہے، اور لام کلمہ کو فتح دے کر آخر میں واو کے بدلے تا کا اضافہ کر دیں گے، تو وعیدن سے عیدتن ہو جائے گا۔ فائدہ، اگر مضارع مفتوح العین ہو تو مصدر کے عین کلمہ کو فتحہ دینا بھی جائز ہے، جیسے یسعو کے مصدر کو سیعتن ساعتن دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ کیا؟ اگر مضارع مفتوح العین ہو تب، لیکن اگر مضارع مکسور العین ہے تو وہ جائز ہے ہی، تب تو اس کو کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر مضارع مفتوح العین ہے تو اس میں 2 وجہ جائز ہیں، آپ چاہیں تو سیعتن پڑھیں، آپ چاہیں تو ساعتن پڑھیں۔ قاعدہ نمبر 6، جو واو فا کلمہ میں مضموم یا مکسور ہو اور اس کے بعد کوئی دوسری واو متحرک موجود نہ ہو، اسے حمزہ سے بدلنا جائز ہے، لیکن فا کلمہ میں واو مفتوحہ کا حمزہ سے بدلنا شاذ ہے۔ جیسے کہ واو فا کلمہ میں مضموم ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنے کی مثال جیسے وقتت سے اقتت، واو فا کلمہ مکسور ہو اس کے بدلنے کی یعنی حمزہ سے بدلنے کی مثال جیسے وسادتن سے اسادتن، واو فا کلمہ مفتوح ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا شاذ ہے، جیسے کہ بتایا جیسے واحدن سے احدن۔ فائدہ، کبھی کبھی واو مضمومہ تا سے بھی بدل جاتی ہے، جیسے وراسن سے تراسن، وجاہن سے تجاہن، وکلانن سے تکلانن، تو کبھی کبھی جو واو مضمومہ ہوگی تا سے بھی بدل جائے گی۔ اب آگے دیکھیے، قاعدہ نمبر 7 ہے، کلمہ کی ابتدا میں 2 واو ہوں اور دوسری واو اصلی ہو، خواہ متحرک ہو یا ساکن، تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، دوسری واو متحرک ہو جیسے اس کی مثال دے رہے وواصلو سے اواصلو، وویسلو سے اویسلن، دوسری واو ساکن ہو جیسے وولا سے اولا۔ اب فائدہ ایک بتا رہے ہیں، اگر دوسری واو اصلی نہ ہو تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے ووریا سے اوریا۔ تو یہ ہمارا جو قواعد تھے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے تمرین کی طرف بڑھتے ہیں اور تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تو تمرین میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کلمات کی اصل کیا ہے یہ بتانا ہے، ان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے یہ بتانا ہے، اور مثال کا کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے یہ بتانا ہے۔ تو سوال نمبر 1 میں سب سے پہلے میراثن دیا ہے، تو کلمات کی اصل کیا ہے؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ میراثن، اصل میں تھا میوراثن، میوراثن تھا۔ اب اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ قاعدہ جاری اس میں جو ہے قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے، جو کہ ہے واو ساکن غیر مدغم باب افتعال کی فا کلمہ کی جگہ نہ ہو
اور اس کا معقول مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے ایوجل سے ایجل، میوعادن سے میعادن، جو کہ قاعدہ نمبر ہمارا 2 تھا، آپ نے پیچھے دیکھا ہے، یہ والا قاعدہ نمبر 2 یہاں پر جاری ہوا ہے۔ تو یہ اسی لیے میوراسن تھا، میوراسن سے ہو گیا میراسن۔ کب؟ جب ہم نے قاعدہ نمبر 2 کو جاری کیا کہ یا واو ساکن غیر مدغم ہو اور باب افتعال کی فا کلمہ غیرہ نہ ہو اور اس کے معقول مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو میوراسن ہو جائے گا، اور قاعدہ نمبر 2 جاری یہاں پر ہوا ہے۔ آگے ہمارے پاس لفظ ہے لن یقع۔ تو لن یقع کی اصل کیا ہے پہلے بتانا ہے، تو یہ اصل اس کی اصل جو ہے لن یوقع ہے۔ کیا ہے؟ لن یوقع، اور اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے، قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے جو کہ یہ تھا، جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ لازمی لفظی ہو یا تقدیری کے درمیان ہو تو اس واو کو گرانا واجب ہے۔ تو یہ لن یوقع تھا، یعنی واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ تقدیری کے درمیان واقع ہوا تو اس واو کو ہم نے جو ہے گرا دیا اور لن یقع بچا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے یتصلون، تو یہ اصل میں تھا یوتصلون، یہاں پر قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا جو کہ ہے قاعدہ نمبر 4، جو واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اور باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر پھر اس تبدیل شدہ تا کا تا افتعال میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے ایوتہابا سے اتتہابا ہوا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، یہ کیا ہوا، تا افتعال کے فا کلمہ کے یعنی افتعال کے فا کلمہ کی جگہ واو واقع ہوا تو ہم نے اس کو کس سے بدل دیا، تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیا، جو کہ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے، جو واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اور باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر پھر اس تبدیل شدہ تا کا تا افتعال میں ادغام کرنا واجب ہے۔ تو یہ یوتصلون سے یتصلون ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک مثال ہے اولن، یہ اصل میں وولن تھا، اس میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے جو کہ یہ ہے، کلمہ کی ابتدا میں 2 واو ہوں اور دوسری واو اصلی ہو، خواہ متحرک ہو یا ساکن ہو تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، دوسری واو متحرک ہو، اس کی مثال وواصلو سے اواصلو۔ تو ایسے یہاں پر تھا وولن سے اولن ہو گیا، یعنی دوسری واو متحرک ہے، دو واو شروع کلمہ میں جمع ہوئی اور دوسری واو اصلی ہے تو اس کو کیا کیا ہم نے، حمزہ سے تبدیل کر دیا، وولن سے اولن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے اتسخو، اس کی اصل ہے ابتسخو، اس میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا ہے۔ کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا ہے جو کہ قاعدہ نمبر آپ نے پڑھا تھا، یہ ہے، جو واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اور باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر پھر اس تبدیل شدہ تا کا تا افتعال میں ادغام کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر اتسخو سے اتسخو ہو گیا، کیونکہ واو جو یہاں پر ہے وہ یا سے حمزہ سے تبدیل شدہ بھی نہیں ہے اور باب افتعال کے فا کلمہ میں باقی ہے، تو اس واو اور یا کو تو ہم نے اس واو کو کیا کر دیا، تا سے بدل کر پھر اس تا کا تا میں ادغام کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ اتسخو ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اوعیدہ، تو یہ اوعیدہ اصل میں وعیدہ تھا، یعنی واو پیش وو تھا، وعیدہ، تو یہاں پر قاعدہ نمبر 7 کا جو فائدہ تھا وہ یہاں پر لاگو ہوا ہے، اپلائی ہوا ہے، یہ یعنی اگر دوسری واو اصلی نہ ہو تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، ووریا سے اوریا، تو یہاں پر بھی ہم نے ایسے کیا، یہ وعیدہ سے اوعیدہ ہو گیا، کب جب ہم نے اس میں جو ہے دوسری واو کو پہلی واو کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا، کیونکہ دوسری واو جو یہاں پر ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ وہ فعل معروف کے الف سے بدلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ باب مفاعلت کا صیغہ ہے، جیسے کہ اس کو پڑھیں گے قاتل واعد یواعد مواعد ووعیدہ، تو وہ وعیدہ جو آ رہا ہے اس کو ہم نے اوعیدہ کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لایردن، تو یہ لایردن جو ہے اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے، قاعدہ نمبر یوں جاری ہوا ہے 1 لایردن ہے،
تو لیردنا میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا جو کہ یہ ہے، آپ نے پڑھا تھا جو واو علامتی مضارع مفتوح اور کسرہ لازمی لفظی و تقدیری کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو گرانا واجب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کسرہ لازمی کے درمیان اور وہ بھی لفظی کے درمیان واقع ہوا واو، تو اس کو ہم نے کیا کر دیا، گرا دیا، تو بچا لیردنا، یعنی یہ اصل میں تھا لیوردنا، لیوردنا، تو واو کو ہم نے گرا دیا کیونکہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوا، کسرہ لفظی لازمی کے درمیان، تو یہ بچا لیردنا۔ آگے ہے صفتن، یہ اصل میں وصفن یا وصفن تھا، قاعدہ نمبر 5 کے تحت یہ صفتن ہو گیا، جو کہ قاعدہ نمبر 5 آپ نے یوں پڑھا تھا، مثال وابی کا مصدر اگر فعلن کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی واو حذف ہو چکی ہو، تو مصدر سے واو کو حذف کر کے عین کلمہ کو کسرہ، لام کلمہ کو فتحہ اور آخر میں واو کے بدلے میں تا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے وعدن سے عیدتن۔ فائدہ پڑا تھا اگر مضارع مفتوح العین ہو تو مصدر کے عین کلمہ کو فتحہ دینا بھی جائز ہے، جیسے یسعو کو ہم سیعتن اور ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اواقعو، یہ اس میں وواقعو تھا، اس میں قاعدہ نمبر جو ہے 7 جاری ہوا ہے، جو کہ آپ نے یہ پڑھا تھا قاعدہ نمبر 7 کہ اگر کلمہ کی ابتدا میں 2 واو ہوں اور دوسری واو اصلی ہو، خواہ متحرک ہو یا ساکن ہو، تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، دوسری واو متحرک ہو تو اس کی مثال دی تھی وواصلو سے اواصلو، ایسے ہی یہاں پر ہوا ہے وواقعو سے اواقعو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے ہبتن، تو ہبتن اصل میں کیا تھا، وہبن تھا، اس میں بھی قاعدہ نمبر جو ہے 5 جاری ہوا ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر فعلن کے وزن پر ہو، فعلن ہو یا فعلن ہو، مثال وابی کا مصدر اگر فعلن کے وزن پر ہو، اس کی مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی واو حذف ہو چکی ہو، تو مصدر سے واو کو حذف کر کے عین کلمہ کو کسرہ، لام کلمہ کو فتحہ اور آخر میں واو کے بدلے میں تا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے وعدن سے عیدتن۔ فائدہ پڑا تھا اگر مضارع مفتوح العین ہو تو مصدر کے عین کلمہ کو فتحہ دینا بھی جائز ہے، جیسے یسعو کو سیعتن اور ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یسعو کے مصدر کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وجمن، تو وجمن کو ہم یہ کہیں گے یہ اصل پر ہے کیونکہ پیچھے اس کی کوئی مثال نہیں ملی ہے، جس کو ہم، یا آپ جو ہے وجمن کو اجمن بھی کر سکتے ہیں، تو یہ شاذ بولا جائے گا، یعنی قاعدہ اس میں یہ جاری ہوگا جو کہ قاعدہ نمبر ہمارا 6 ہے کہ جو واو فا کلمہ میں مضموم یا مکسور ہو اور اس کے بعد کوئی دوسری واو متحرک موجود نہ ہو، اسے حمزہ سے بدلنا جائز ہے، لیکن فا کلمہ واو مفتوح کا حمزہ سے بدلنا شاذ ہے، تو اس کی جو آخر میں مثال دی تھی واو فا کلمہ مفتوح ہو جیسے واحد سے احدن، یہاں پر وہی جو ہے قاعدہ جاری ہو جائے گا وجمن سے اجمن، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے لفظ میزانانی، تو میزانانی میں جو اصل اس کی ہے وہ ہے میوزانانی، میم واو زیر میو، میوزانانی، تو اس میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 2 یہ تھا کہ اگر واو ساکن غیر مدغم باب افتعال کی فا کلمہ کی جگہ نہ ہو اور اس کا معقول مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے ایو جل سے ایجل، ایسی میوزانانی سے میزانانی ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس ایک لفظ ہے عمیقو، یہ عمیقو اصل میں ومیقو تھا، قاعدہ نمبر 6 کے اکارڈنگ یہ عمیقو ہو گیا۔ اب قاعدہ نمبر 6 دیکھ سکتے ہیں، قاعدہ نمبر 6 یہ ہے جو واو فا کلمہ مضموم یا مکسور ہو اور اس کے بعد کوئی دوسری واو متحرک موجود نہ ہو، اسے حمزہ سے بدلنا جائز ہے، لیکن فا کلمہ میں واو مفتوح کا حمزہ سے بدلنا شاذ ہے۔ تو یہاں پر واو جو ہے مفتوح ہے، تو واو فا کلمہ مفتوح ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے بدل دیا، ومیقو سے عمیقو ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وسعا، وسعا اصل پر ہے، یا اس کو اسعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے اسعا بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے اکارڈنگ ہو جائے گا جو قاعدہ نمبر 6 ہم نے پڑھا تھا، اسی کے اپلائی کریں گے تو وہ اسعا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو وسعا بھی، یعنی وہ پڑھنا جائز تھا، نہیں واجب نہیں تھا، جائز تھا، آپ نے پڑھا تھا، اس کا بدلنا جائز ہے، تو جائز ہے، آپ وسعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اسعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اوصلہ، اوصلہ اصل میں وصلہ تھا
اور اس میں قاعدہ نمبر 7 کا فائدہ جاری ہوا ہے، جو کہ یہ ہے اگر دوسری واو اصلی نہ ہو تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے بوریا سے اوریا۔ اس کے بعد اتسخو ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پورا سوال نمبر 1 ختم ہو گیا ہمارا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، درج ذیل مثال کلمات کی اصل شکل لکھی گئی ہے، نمونے کے مطابق اجرائے قاعدے کے بعد والی شکل لکھیں۔ تو ابھی ہمیں کرنا کیا ہے، اصل شکل تو انہوں نے یہاں پر لکھ دی ہے، تو اب کرنا یہ ہے کہ اجرائے قواعد کے بعد والی جو شکل ہے وہ ہمیں لکھنا ہے۔ جیسے ورسن ہے تو ورسن یہ اصل شکل ہے، اجرائے قواعد کے بعد والی شکل جو بنے گی قاعدے کے جاری کرنے کے بعد وہ بنے گی ریساتن، ریساتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ووفیا، اس کی جو ہے اجرائے قاعدے کے بعد والی شکل بنے گی اوفیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ بہمن، اس کی بنے گی ہماتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لا تطع، تو یہ لا تطع یہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل ہونی چاہیے لا توطع، یعنی تا واو زبر تو ہونا چاہیے تھا، لا توطع۔ اور پھر یہی اصل یعنی اجرے کے قاعدے کے جاری ہونے کے بعد جو شکل بنے گی وہ یہ بنے گی لا تطع۔ انہوں نے ٹائپنگ کی غلطی ہے یہ۔ آگے لکھا ہوا ہے لا تزرن، لا تزرن کا جو ہے اس کا اگر ہم اجرائے قاعدے کی شکل بعد والی شکل بنائیں گے تو بنے گی لا تزرن، لا تزرن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ وعاء، یہ اصل میں اس کے قاعدے کے جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی اعاء۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ وواجلو، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی اواجلو۔ اس کے بعد لفظ ہماری جو کہ اصل شکل لکھی ہوئی ہے اتضحو، یہ قاعدے کے جاری ہونے کے بعد شکل بنے گی اتضحو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ووزبا، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد شکل بن جائے گی ہمارے اوزبا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ یوصفو، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد بنے گی یصفو۔ اس کے بعد لفظ مویسرن، یہ قاعدے کے جاری ہونے کے بعد بن جائے گی موسرن۔ اس کے بعد لفظ ہمارے پاس موقظن، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد شکل بن جائے گی موقظن۔ اس کے بعد لفظ وزن، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد بن جائے گی زینتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ وناتن، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد بن جائے گی اناتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ابتقاد، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد بن جائے گی اتقادن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ وواسم، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد بن جائے گی اواسم۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ موہبتن، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد بن جائے گی میہبتن۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ میقاتن، قاعدے کے جاری ہونے کے بعد شکل بن جائے گی میقاتن۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر جو ہے 2 بھی حل ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل مثال کلمات کا صیغہ بیان کریں۔ تو یہاں پر کچھ کلمات لکھے گئے ہیں، وہ بتانا ہے کہ صیغہ کون سا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے کیا ہے، جو بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے تجبونا، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف ہے اور یہ مضارع ہے۔ آگے ہے توکلنا، توکلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یوثق، یہ جو ہے واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے نیسر، یہ جمع متکلم فعل مضارع معروف ہے، فعل مضارع مثبت معروف ہے، جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ واجفتن، یہ اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یہ اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اتبسا، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ میثبن، یہ اس میں اعلیٰ صغرا ہے، میثبن اس میں اعلیٰ صغرا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لم یلد، جو کہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد ولم معروف ہے، واحد مذکر غائب فعل نفی جہد ولم معروف ہے۔ اس کے بعد لفظ ہمارے پاس موعود،
جو کہ اس میں مفعول واحد مذکر ہے، اس میں مفعول واحد مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یوقنون، جو کہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ لا یجب، جو کہ واحد مذکر غائب فعل نہیں معروف ہے، واحد مذکر غائب فعل نہیں معروف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لفظ لم یولد، جو کہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد ولم مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ سوال نمبر جو ہے 3 بھی حل ہو چکا ہے۔ بھائی یہ سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ای تسارا میں یا کو تا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں، مگر ای تمارا اور ای تزارا میں ایسا نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ای تمارا اور ای تزارا میں یا حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، اور قاعدہ ہے جو واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اور باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر پھر اس تبدیل شدہ تا کا تا افتعال میں ادغام کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے با ہے، میوزانن میں واو کو یا سے بدلتے ہیں، مگر اتصلا ابتصلا اجلب واذن اور اجلب واذن عودن قولن اور عوضتن میں ایسا نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے واو کو یا سے بدلنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو کہ میوزانن میں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 واو ساکن غیر مدغم ہو، یہ شرط ہے۔ نمبر 2 واو باب افتعال کی فا کلمہ میں نہ ہو۔ نمبر 3 اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، جبکہ اتصلا اجلب واذن اوزن قولن میں یہ شرطیں مفقود ہیں، نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اتصلا جو کہ اصل میں ابتصلا ہے، اس میں واو باب افتعال کے فا کلمہ میں ہے اور فا کلمہ میں ہوگا تو نہیں بدلا جائے گا یا سے۔ اجلب واذن جو کہ نمبر 2 آپ نے بتایا، اور اس میں یہ واو مدغم ہے، اور واو مدغم ہو تو وہاں پر بھی واو کو یا سے نہیں بدلا جائے گا۔ عوضن اور قولن میں واو ساکن سے پہلے کسرہ نہیں ہے، سمجھے؟ عوضن میں پہلے بات تو واو ساکن ہی نہیں ہے، اور جو قولن لفظ ہے، اس قولن لفظ میں جو ہے واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے کسرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عوضتن میں واو ساکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر ایک قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ جیم بتا رہے ہیں میسرن میں یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، مگر متصرن جو کہ متصرن اور بیع میں ایسا نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں جو کہ میسرن میں پائی جا رہی ہیں۔ وجہ وہ یہ ہیں جو یا ساکن غیر مدغم باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ نہ ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے، جبکہ متصرن جو کہ اصل میں متصرن ہے، اس میں یا باب افتعال کی فا کلمہ کی جگہ واقع ہے اور بیع میں یا مدغم ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہم نے کیا کیا، یا کو تا سے نہیں بدلا اور تا کا تا میں ادغام نہیں کیا، یا کو واو سے نہیں بدلا، جیسے کہ یہاں پر میسرن میں موسرن بنا، یہاں پر ہم نے جو ہے یا کو واو سے نہیں بدلا۔ اس کے بعد دال ہے، یوہبو میں واو کو حذف کر دیتے ہیں، مگر یو جلو یوحلو اور یوبلو میں ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح یوعیدو میں واو کو حذف کرتے ہیں، مگر یوعیدو میں نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے واو کو حذف کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو کہ یوعیدو اور یوہبو میں پائی جا رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ لازمی، اب چاہے یہ لازمی لفظی ہو یا تقدیری ہو، ان کے درمیان اگر واقع ہوگا تو اس واو کو گرانا واجب ہے۔ کسرہ لازمی لفظی کی مثال جیسے کہ انہوں نے پیچھے دی ہے یوعیدو سے یعیدو، کسرہ لازمی تقدیری کی مثال جیسے یوہبو سے یہبو، جبکہ یوجلو یوحلو یوبلو علامت مضارع مفتوح، ان میں علامت مضارع مفتوح تو پائی جا رہی ہے مگر کسرہ لازمی نہیں ہے، سمجھے؟ اور یوعیدو میں علامت مضارع مفتوح ہی نہیں ہے،
تو اس لیے جو ہے یہاں پر قاعدہ یہ جاری نہیں ہوا۔ اب سوال نمبر 5 ہمارے پاس آ جا رہا ہے کہ جو درج ذیل آیات، احادیث اور شعر دیے جا رہے ہیں ان میں مثال کے کلمات کو پہچان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اس میں میعادن جو لفظ آیا یہ مثال ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون میں یوقنون جو لفظ ہے یہ مثال ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا میں استوقد جو لفظ آیا یہ مثال ہے۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو یہ جو وجدنا لفظ آیا، وعدہ لفظ آیا، اسی طرح وجدتم، وعدہ، یہ سب کے سب مثال ہیں۔ اس کے بعد علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو یہ توکلت، فلیتوکل اور المتوکلون یہ سب کے سب مثال کلمات ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تو یرثون جو لفظ آیا ہے یہ مثال ہے۔ من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، تو یہاں پر یرید جو لفظ آیا ہے یہ مثال ہے۔ آگے ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو یہاں پر جو وقر لفظ آیا یہ مثال ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، تو یہاں پر جو لیصیبہ لفظ آیا یہ مثال ہے۔ لم یجد جو لفظ آیا یہ بھی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے عن عبد اللہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يوعك فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انك توعك وعكا شديدا قال اجل انی اوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك ان لك اجرين قال اجل ذلك كذلك ما من مسلم یصیب اذن شوکتن فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاته کما تحت الشجرۃ ورقها، تو یہاں پر جو یوعکو اور توعکو وعکن اور اوعکو یوعکو لفظ جو آئے ہیں یہ سارے کے سارے مثال ہیں۔ اسی طریقے سے جو یصیب لفظ گزرا ہے یہ بھی مثال ہے۔ آگے ہے یا لیل، یہ شعر دیا یا لیل طل یا نوم ظل یا صبح قف لا تطلع، تو یہ قف جو لفظ آیا یہ بھی مثال ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔